نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے ہفتہ وار محفل نعت اور درس قرآن کی اس نشست میں ہم حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسی روحانی محافل میں بار بار شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی محافل کو ہم سب کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ اور سبب اور وسیلہ بنائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ الذاریات کی آیت کریمہ نمبر 56 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ عبادت کریں. یعنی جن و انس، ان کی تخلیق کا مقصد جو اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہر جن اور انسان صرف عبادت کرنے کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے. اب یہ ایک ایسی آیت کریمہ ہے کہ اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی گہرائی کے ساتھ، بڑی ہی توجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے. میں وہ صرف ایک مثال سے بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اور پھر جو اس میں سے ایک یعنی آپ یہ سمجھیں کہ تفصیل کا ایک حصہ ہے، وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. جب کسی چیز کو کسی خاص مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے تو پھر اس چیز سے صرف وہی کام لیا جاتا ہے، وہ چیز پھر کوئی اور کام نہیں کر سکتی. اس کی یعنی بنانے کا، تخلیق کا مقصد ہی صرف یہ ہوتا ہے. جیسے میں سادہ سی مثال اگر دوں، یہ لائٹس ہیں، یہ لائٹس بنائی اس لیے گئی ہیں کہ ان کو جب بھی آپ بٹن آن کرتے ہیں تو یہ روشنی دیتی ہے. اب چاہے وہ ٹیوب لائٹ ہے، چاہے وہ بلب ہے، چاہے وہ آج کل کی جدید لائٹس جو انسان ترقی کرتا جا رہا ہے اور لائٹس نکلتی جا رہی ہیں، جو بھی لائٹ ہے جس سے بنیادی طور پر لائٹ حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، وہ چاہے بلب ہے یا ٹیوب لائٹ ہے، اب جب بھی اس کا بٹن آن کرتے ہیں تو وہ روشن ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے. اب بٹن آن کرنے سے مراد آپ زندگی سمجھیں. جب تک انسان کی زندگی کا بٹن آن ہے، اسے عبادت کے لیے بنایا گیا ہے. اب بات یہ ہے کہ اب دیکھیں یہ بلب ہیں یا ٹیوب لائٹ ہے. میں نے ایک سادہ سی مثال اس لیے دی ہے کہ بات سمجھ آ جائے. اگر کسی وقت ہم بٹن آن کرتے ہیں اور بلب روشن نہیں ہوتا
یا ٹیوب لائٹ روشن نہیں ہوتی تو کوئی شخص بھی ہو دنیا کا، کیا اس لائٹ نہ دینے والے بلب کو یا ٹیوب لائٹ کو وہ اپنے گھر میں، دکان میں، مسجد میں، کہیں پر بھی جہاں آپ نے لگایا ہوا ہے اس کو لگا رہنے دے گا یا اتار دے گا؟ بولیے، اسے اتار دے گا، وہ اس کو چینج کرے گا، سوئچ کرے گا، تبدیل کرے گا۔ کیوں؟ اب بڑی فینسی لائٹس بھی ہیں جو بڑی قیمتی اس نے خریدی، مگر وہ اس کو بدلنی پڑے گی۔ اب آپ اس بندے سے پوچھیں کہ بھائی یہ اتنا پیسہ خرچ کر کے تم نے یہ لائٹ لگائی، اتنا فینسی اس کو بنایا، اسے کیوں اتار رہے ہو؟ تو وہ کہے گا اس لیے کہ یہ اپنا کام نہیں کر رہی، یہ بیکار ہو گئی ہے۔ اب وہ چاہے کتنی ہی قیمتی لائٹ کیوں نہ ہو، یہ بات سمجھنے والی ہے، کتنی ہی قیمتی لائٹ کیوں نہ ہو، اس کا ٹھکانہ پھر وہ گاربیج ہی ہے، اسے ٹریش ہی کیا جائے، کیونکہ وہ اپنا مقصد پورا نہیں کر۔ اب اسی میں ایک اور چیز ایڈ کر دیتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ یہ رات یا اندھیرے میں ہی آپ بٹن آن کریں تو لائٹ دے گی، روشنی دے گی، نہیں۔ جب وہ مقصد اس کے لیے بنائی گئی ہے کہ اس نے روشنی دینی ہے تو اسے سروکار نہیں ہے کہ اندھیرا ہے یا اجالا ہے، جس وقت بٹن آن ہوگا اس نے روشن ہونا ہے، تب تو وہ قبول ہے، اور جس وقت وہ اپنا کام نہیں کرے گی تو وہ قبول نہیں ہو۔ بس اب یہ ایک سادہ سی مثال ہے، دنیا کی کسی چیز کی مثال آپ لے لیں، آپ بات سمجھ جائیں گے۔ اے سی ہے، آپ بے شک سردی میں آن کریں اس کو، اس کا کام ہے ٹھنڈک دینا، نہیں دے گا تو آپ بدل دیں گے۔ اس طرح ہزاروں مثالیں آپ سمجھ جائیں گے۔ اب صرف ایک بات سمجھنے والی ہے جس پر مجھے اور آپ کو توجہ کرنی ہے، یہ دنیا کی چیزیں میری اور آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اگر یہ اپنا کام نہ کر رہی ہوں تو ہم انہیں برداشت نہیں کرتے، ہم انہیں قبول نہیں کرتے۔ تو جو کائنات کا مالک ہے اس نے جس کام کے لیے ہمیں بنایا ہے، اگر ہم وہ نہ کریں تو اس کی بارگاہ میں مقبول کیسے ہو سکتے؟ یہ تو چونکہ ہر وقت کی بات ہے نا، میں نے بٹن آن کرنے کی بات کہی، تو جب تک زندگی کا بٹن آن ہے اس انسان کو صرف عبادت کے لیے ہی بنایا گیا۔ یہ اب قرآن کہہ رہا ہے، اب میں کسی اور کام میں لگا رہا ہوں تو یہ میرا کام ہے، مگر اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تجھے صرف عبادت کے لیے بنایا۔ اب یہ اس کی مہربانی ہے کہ رزق حلال تلاش کرنا بھی اس نے عبادت بنا دیا، معاش کے لیے کوشش کرنا بھی اس نے عبادت کر دیا۔ یہ یعنی ایک تفصیل ہے اس کی، اب اس کی تفصیل میں جائیں، اچھا چلنا، اچھا بولنا، مسکرانا، خدمت کرنا، ہر عمل عبادت بن جائے گا، یہ اس کی گہرائی ہے۔ مگر اب جس پر میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں، جس پر توجہ مجھے آپ کو کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ان ساری عبادتوں میں سے اعلیٰ ترین عبادت وہ ہے جسے نماز کہا جاتا ہے، جسے نماز کہتے ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جس کا سب سے زیادہ حکم دیا ہے وہ نماز ہے، ٹھیک، بار بار حکم دیا، یہ نماز کا حکم ہے۔ اور اس سے بھی بڑی دلیل جو عاشقوں نے بیان کی وہ یہ کہ اس نماز کی عظمت کا عالم یہ ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی محبوبیت کا عالم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر حکم جبریل امین کے ذریعے آقا علیہ السلام کو یہاں زمین پر دیا، ہر حکم وحی کے ذریعے اتارا، اور یہ اتنا عظیم کام ہے، اتنا محبوب کام ہے کہ جب آقا علیہ السلام کو نماز دینی تھی تو ہر واسطے کو ہٹایا اور معراج کی رات اپنے پاس بلایا، اور ان عظیم قربتوں میں کہ جہاں قربت بھی شرما جائے اور قربت بھی پیچھے رہ جائے، اس عظیم مقام پر سامنے بٹھا کر جو تحفہ دیا وہ نماز۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کتنا محبوب عمل ہے، اس سے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ یعنی میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں بنایا صرف عبادت کے لیے ہے، گویا ہمیں ہر سانس عبادت میں بسر کرنی ہے، مگر ان ساری عبادتوں میں سے صرف ایک نماز کا عمل ہے جسے دن میں 5 وقت جو فرض نمازیں ہیں جو کرنے کا کہا گیا ہے،
اب یہ پوری پچھلی مضمون کو، فلسفے کو آپ ملا کے سمجھیں کہ جو 24 گھنٹے عبادت میں گزارنے ہیں، اور اس کا طریقہ ہے نا، دیکھیں جیسے آپ سو رہے ہیں، اگر آپ وضو کر کے سنت طریقے پر سوئے ہیں تو آپ کا سونا بھی عبادت ہے، ٹھیک، وہ آپ کا عبادت شمار ہوگا. آپ نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، تو آپ کی ساری رات عبادت ہو گئی. یعنی اس کی مہربانیاں ہیں، اس نے راستے بتائے ہیں. مگر میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ 24 گھنٹے کی عبادت تو بڑا اگلا درجہ ہے، بڑا اگلا مقام ہے، بڑا ہی اگلی بات ہے. یہ 5 نمازوں پر ہی اگر انسان فوکس کر لے تو اس کی دنیا ہی جنت بن جائے، یہ دنیا ہی جنت بن جائے. اس پر میں چند ایک احادیث ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال پوچھا گیا، گزارش کی گئی، عرض کی گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ای الاعمال احب الی اللہ تعالی. اب دیکھیں، دنیا میں ہمارا جس کے ساتھ تعلق ہو، جس تک ہماری رسائی ہو، وہ صاحب علم ہو، اس کی بات اب مجھ سے جب کوئی سوال کرتے ہیں، اسی لیے کرتے ہیں نا کہ اس پر ہمیں یقین ہے، اعتماد ہے، اس کی بات ہمارے لیے ایتھینٹک ہے. مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے بڑھ کر تو کوئی بارگاہ نہیں ہے نا. صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر رہے ہیں. ذرا دیکھیں کیا سوال کیا ہے، ای الاعمال احب الی اللہ تعالی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا اللہ کی بارگاہ میں سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ اب محبوب ترین عمل جو ہے وہ اس کے زیادہ قریب انسان کو کر دے گا نا. آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا تو دیکھیں آقا علیہ السلام نے جواب کیا فرمایا. قال، آقا علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها. سب سے پیارا عمل اللہ کی بارگاہ میں نماز وقت پر ادا کرنا. اب انسان مجبوری ہے، انسان عاجز ہے، کمزور ہے، کسی وجہ سے اگر قضا ہوتی ہے، شرعی عذر ہے، تو وہ اس کو قضا کر لے گا. مگر کوشش کیا ہے کہ الصلاۃ علی وقتها، یہ سب سے محبوب عمل اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ تم نماز وقت پر ادا کرو. کیوں؟ آقا علیہ السلام، اب آگے بھی آقا علیہ السلام سے یہ سوال 3 بار ہوا. آقا علیہ السلام نے ہر بار اگلا جواب دیا، مگر سب سے پہلے وہ چیز بیان کی جو سب سے اہم ہے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ قلت، پھر عرض کیا، میں نے کہا ثم ایو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل ہے جو اللہ کو سب سے محبوب ہے؟ قال، آقا علیہ السلام نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اب یہ والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، یہ قرآن مجید میں یا حدیث میں جہاں بھی آیا وہاں زندگی کی شرط کے ساتھ نہیں آیا. زندہ ہیں تب بھی، اور اگر اللہ کی طرف لوٹ گئے، پلٹ گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، تو اس کے بعد بھی ان کا حق، نماز کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو ماں باپ. سب سے پہلا حق مالک کا، اور پھر اس کے بعد ان کا جن کے ہاں پیدا ہوئے، جن کے ذریعے آئے دنیا میں. پھر فرمایا قلت ثم ایو، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا ہے؟ فرمایا قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد اور کوشش کرنا. پھر اس کے بعد یہ عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے. تو یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث. اب اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، ابن ماجہ نے، سیاست کی حدیث 3 کتابوں میں آئی، پھر اور اس کے علاوہ کتابوں میں بھی ہے. اس حدیث پاک کے الفاظ دیکھیے ذرا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آقا علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا. اب ذرا اس کی فضیلت اور شان کو دیکھیے ذرا، نماز کی اہمیت کی طرف بات ہو رہی ہے نا. دیکھیے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ من عملہ، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے جس عمل کا محاسبہ کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا، جس کا اس سے پوچھا جائے گا، وہ کیا ہے؟ فرمایا صلاتہ، وہ اس کی نماز کا پوچھا جائے گا. قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا. اور پھر دیکھیں آقا علیہ السلام نے یعنی کتنے مختصر اور قیمتی یعنی
سمندر بند ہے اس ایک لفظ کے اندر جو آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِن صَلُحَتْ، اگر وہ ٹھیک ہوا اس کا معاملہ نماز کا، وہ صحیح ہوا، تو فرمایا فَقَدْ أَفْلَحَ، وہ کامیاب ہو گیا، اور فرمایا وَأَنجَحَ، وہ نجات پا گیا۔ باقی سارے اعمال بھی تو ہم کر رہے ہیں، ان کا بھی تو پوچھا جانا ہے نا، بولیے ہے کہ نہیں؟ اور فرمایا پہلا سوال کس کا ہے؟ نماز کا ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے، جو اس میں پاس ہوا، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ پاس ہو گیا، بس کامیاب ہو گیا، افلاح، وہ فلاح پا گیا، وہ انجہا، اور وہ نجات پا گیا۔ پھر فرمایا وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر اس میں کچھ خرابی ہوئی، فساد ہوا، یعنی وہ ٹھیک نہ ہوا معاملہ، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اس نے نقصان اٹھایا اور وہ ناکام ہو گیا۔ اور پھر چونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس پر بخشش کا دار و مدار ہے قیامت کے دن، تو دیکھیں مہربانیاں کتنی ہیں، عنایات کتنی ہیں، کرم نوازیاں کتنی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوگا یہ کہ فَإِنْ انتقص مِنْ فَرِيدَةِ شَيْءٌ، اگر اس کے فرائض میں کچھ کمی ہوئی، اس کے فرض پورے نہ ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ قال الرب عز وجل، قال اب رب کائنات فرمائے گا انظروا هل لعبدی من تتبع، دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نفل ہیں یا نہیں۔ یہ جن نفلوں کو ہم کہہ دیتے ہیں نا، یہ آپشنل ہیں، پڑھو یا نہ پڑھو، ہاں اس میں آپشن دی گئی ہے، اس لیے دی گئی ہے کہ اس دن کی آپشن کام آئے گی۔ تو فرمایا ہاں جی، اگر فرض میں کمی ہے، اللہ فرمائے گا چلو میرے بندے کے نفل لاؤ۔ اب فرض سب سے اعلیٰ درجہ ہے اور نفل سب سے نچلا ہے، مگر اس کی مہربانی اور عنایت کو دیکھیں نا، یہ سب سے بڑی چیز کو سب سے چھوٹی چیز سے بدل رہا ہے، اس سے بڑھ کر رحمت کیا ہوگی؟ تو فرمایا کہ نفل ہیں تو لے کر آؤ۔ تو اب رب کائنات کیا ہوگا؟ فرمایا فَيُكَمَّلُ بِهَا مَنْ تَقَصَ، جو اس کی کمی ہوگی فرائض کے اندر، من الفریدہ، وہ اس کے نفل سے پوری کر دی جائے گی، وہ نفل کے ذریعے فرض پورے ہو جائیں گے۔ یعنی یہ اتنی بڑی سیل ہے کہ رمضان میں تو ایک نفل یعنی وہ فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے نا، یہاں فرائض کی کمی نفلوں سے پوری ہو رہی ہے، اور یہ روز محشر ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ثم یکون سائر عملہ علی ذلک، پھر ہر عمل کے حوالے سے ایسا ہی ہوگا، یعنی کسی وجہ سے فرضی روزے رہ گئے، نفلی روزے منگوا لیے جائیں۔ یہ جو آقا علیہ السلام نے ہر پیر سمار کا جمعرات کا روزہ رکھا، 13 14 15 اہم بید کے روزے رکھے، یہ کس لیے رکھے؟ تاکہ میری سنت ہو، تم پیچھے آؤ، فرائض کی اگر کہیں کمی رہ گئی، ان نوافل کے صدقے اللہ وہ بھی پورا کر دے گا۔ اسی طرح ہر عمل میں فرض زکوٰۃ دے دی ہے، اس میں کچھ کمی ہے، نفل صدقہ خیرات جو کر رہے ہیں اس سے پوری کر دی جائے گی، مگر کرنا یہ ہے کہ کوئی کام کیا جائے، فوکس اس پر ہو کہ جتنا کیا جائے وہ پھر آگے جا کر انسان کے اسی طرح کام آ جاتا ہے۔ پھر آپ اسی مضمون کو دیکھیے جو ابھی یعنی اس نماز کے حوالے سے ہے، اس پر آپ اب یہ حدیث پاک حضرت امام حسن علیہ السلام، آقا علیہ السلام کے شہزادے ان الحسن رضی اللہ عنہ، شہزادے حضرت امام حسین کے بھائی حضرت امام حسن، آپ روایت کرتے ہیں قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا فرمایا؟ للمصلی ثلاث خصال، جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، مصلی نماز پڑھنے والا، اس کے لیے 3 نعمتیں ہیں، 3 خصلتیں ہیں اس کی، 3 اس کے لیے مہربانی ہیں اس پر۔ وہ کیا؟ فرمایا تتناثر الرحمت علیہ من قدمہ الی عنان السماء، جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے قدموں سے لے کر آسمان کے کناروں تک وہ اللہ کی رحمت میں غوطہ زن ہوتا ہے، قدموں سے لے کر عنان السماء، آسمان کے بلندی تک اللہ کی رحمت کے اندر غوطہ زن ہوتا ہے جتنی دیر وہ نماز میں ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وَتَحُفُّ بِهِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ قَرْنِهِ إِلَىٰ أَعْنَانِ السَّمَاءِ، اس کی گرد و نواح یعنی چاروں طرف سے لے کر آسمان تک فرشتے اسے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، فرشتے اس کے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور اسے ایک آواز دینے والا، فرشتوں میں سے کوئی آواز دینے والا اسے یہ ندا دے رہا ہوتا ہے لَوْ عَلِمَ الْمُنَاجِي، اگر تجھے پتا چل جائے تو کس سے بات کر رہا ہے، اگر تجھے خبر ہو
تو کس سے کلام کر رہا ہے؟ فرمایا من یناجی من تفترا، پھر تو قیامت تک سلام ہی نہ پھیرے، تو اس نماز کو ختم ہی نہ کرے اگر تجھے پتا چل جائے تو کس سے بات کر رہا ہے اور کس سے بات کر رہا ہے۔ یہ جواب حضور مولا کائنات علیہ السلام نے دیا کیا کہ جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے بات کروں میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ یعنی نماز اللہ سے بات کرنے کی، اللہ سے بات کرنے کا یعنی مقام ہے، درجہ اور شان ہے۔ پھر احادیث بہت ساری ہیں، مگر میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پھر چند ایک جملے جلدی میں عرض کر دوں گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے مکاشفۃ القلوب میں جو نماز کے حوالے سے باتیں لکھی، اب یہ حدیث پاک میں نے اکثر آپ کے سامنے بیان بھی کی ہے، مگر آج اس کو تفصیل سے پڑھ رہا ہوں تاکہ جو ہماری کمزوری ہے وہ اللہ دور کر دے، ختم کر دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، امام طبرانی نے بھی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صلاۃ الرجل فی بیتہ بصلاۃ، جب کوئی بندہ اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے، اس نے ایک نماز پڑھی، جب اس نے گھر میں نماز پڑھی تو اس کو ایک نماز کا اجر مل گیا۔ فرمایا وصلاۃہ فی مسجد القبائل، اور وہ اگر کسی قبیلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے، یہ قبیلے کی مسجد سے مراد یہ ہے جو مصلے چھوٹے بنائے جاتے ہیں، وہ مسجد قبیلے کی مسجد جو مصلے ہیں، آپ یہ سمجھ یہاں پر مصلے سے آپ آسانی سے سمجھ جائیں۔ فرمایا اگر وہاں پڑھتا ہے تو فرمایا بخمس و عشرین صلاۃ، تو گویا اس نے 25 نمازوں کا ثواب حاصل کر لیا، 25 نمازوں کا۔ اور بعض روایات میں اس باجماعت نماز کو 27 بھی کہا گیا، وہ بھی یعنی وہ کم آقا علیہ السلام کی زبان پاک کا ہے۔ مگر پھر فرمایا وصلاۃہ فی المسجد، پھر اگر کوئی ایسی مسجد میں نماز پڑھتا ہے، آگے اس کی تشریح کی گئی ہے، اگر کسی ایسی مسجد میں نماز پڑھتا ہے الذی یجمع فیہ، جو جامع مسجد ہے، جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے اور باقاعدہ جمعہ ادا کیا جاتا ہے، جسے جامع مسجد کہتے ہیں، جہاں 5 وقت جماعت ہو، نماز جمعہ ادا کیا جائے۔ فرمایا اگر وہ اس میں پڑھتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے پڑھی ایک ہے، مگر اجر کتنا ملتا ہے؟ فرمایا ب500 صلاۃ، اسے 500 نمازوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ جو میں آپ کو اکثر حدیث کو کہتا رہتا ہوں نا کہ مسجد میں باجماعت نماز 500 نمازیں، وہ 27 بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، مگر یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ فرق کیا، جو آپ کہیں گھر میں جماعت کروا رہے ہیں، آفس میں جماعت کروا رہے ہیں، کہیں رستے میں چلتے جماعت کروا رہے ہیں، اس جماعت کا اور جامع مسجد کی جماعت کا فرق تو ہوگا نا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اجر آپ کو اللہ دے گا کہ آپ نے جماعت کی کوشش کی، مگر زیادہ کوشش اگر آ کر مسجد میں آپ نے پڑھی تو فرمایا کہ اس کو کیا اجر ملتا ہے؟ فرمایا ب500 صلاۃ، اللہ رب العزت اس کو ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر عطا کرتا ہے، ایک نماز 500۔ اب وہ پچھلی حدیث ذرا ملا لیں ساتھ کہ جس میں فرمایا کمی پوری کی جائے گی نوافل کے ساتھ، تو اس وقت وہ ایک اگر 500 ہوئی اور زندگی بھر اگر اس کے لیے کوشش کی ہوئی تو آپ اندازہ کریں کہ اس وقت پھر اللہ کی بارگاہ سے کتنی یعنی رحمت اور آسانی ہو جائے گی ان معاملات کے لیے، وہ جو آخرت کے معاملات ہیں۔ اس لیے میں جب بھی بات کرتا ہوں تو میں ہمیشہ آپ سے، اب دیکھیں اللہ رب العزت نے تو روزانہ 5 نمازیں پڑھنے کا کہا ہے، روزانہ باجماعت پڑھنے کا کہا ہے، مگر میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کوشش کر کے آپ ایک نماز پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ کچھ عرصہ اگر انسان یہ عادت بنا لے تو اللہ رب العزت توفیق دیتا ہے، پھر وہ 1 سے آگے بڑھتا ہے، 2 پر آ جاتا ہے، مگر عادی ہو جائے تو تب، اور ایک نماز بھی اگر باقاعدگی سے نہیں پڑھ لے تو پھر 2 کی طرف جانا مشکل ہے۔ اس لیے میں فوکس ایک پر کرتا ہوں، ایک نماز کوشش کر کے روزانہ مسجد میں آ کے پڑھ لیں، روزانہ اس کے گھر میں ایک بار اگر حاضر ہو جائیں، اس سے بڑھ کر وہ کیا ہے آج کے اس وقت میں۔ پھر اب یہ چند ایک حدیث امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے مکاشفۃ القلوب میں جمع کی نماز باجماعت کے حوالے سے، اس میں سے میں چند ایک آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ وہ معروف حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اذان ہو جائے اور لوگ مسجد میں نہ آئیں نماز پڑھنے کے لیے، میرا دل کرتا ہے میں کسی کو کہوں وہ جماعت کروائے اور گھروں میں نکل جاؤں اور ان گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز پڑھنے نہیں آ رہے۔ پھر مجھے خیال آ جاتا ہے آقا علیہ السلام میں بیماروں کا، عورتوں کا، بچوں کا خیال آ جاتا ہے، تو میں اس خیال کو ترک کر دیتا ہوں۔ یعنی یہ اتنا ناپسندیدہ عمل ہے کہ آقا علیہ السلام نے
وہ ذات جو رحمت للعالمین بن کر آئی، جن نے میدان جنگ میں بھی کافروں کے ساتھ بھی زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دی، وہ فرما رہے ہیں صرف اہمیت دکھانے کے لیے کہ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کو ترک نہ کیا جائے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ جو میں نے آپ کو بات کہی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی گویا اس نے نصف رات کا قیام کیا، آدھی رات کا قیام اور عبادت، اور جس نے صبح کی نماز بھی پڑھ لی گویا اس نے ساری رات کا قیام، با جماعت نماز فجر اور عشاء، یہ دو چیزیں۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے با جماعت نماز ادا کی ہے، جس نے، اب یہ اجر 25 کا بھی بیان ہوا، 27 کا بھی بیان ہوا، 500 کا بھی بیان ہوا، مگر یہ حدیث سنیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے با جماعت نماز ادا کی ہے اس نے پورا سمندر عبادت سے بھر دیا ہے۔ میرا خیال ہے شاید آپ پہلی بار یہ حدیث پاک سن رہے ہوں گے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو مکاشفۃ القلوب میں بیان کیا، با جماعت نماز کے باب میں، جس نے با جماعت نماز ادا کی اس نے پورا سمندر عبادت سے بھر دیا، یعنی اس نے اتنا بڑا اجر حاصل کر لیا، گویا پورا سمندر حاصل کر لیا رحمتوں کا، برکتوں کا، نعمتوں کا۔ پھر اس کے بعد حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے آقا علیہ السلام سے یہ سنا تو اپنا عمل بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں 20 سال ہو گئے مجھے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ آپ بیان کرتے ہیں، مجھے 20 سال ہو گئے جب مؤذن اذان دیتا ہے میں مسجد میں ہوتا ہوں، باجماعت نماز نہیں صرف، پھر باجماعت نہیں، وہ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا تھوڑا ایسا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 سال سے یعنی جب مؤذن اذان دیتا ہے تو میں مسجد میں ہوتا ہوں۔ اب اس کے بعد دیکھیے، یہ میں اس میں کافی ساری حدیث ہیں مگر میں ایک دو آپ کو اس میں سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت عاصم رحمۃ اللہ تعالی کا فرمان ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میری باجماعت نماز رہ گئی، تو حضرت ابو اسحاق بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھ سے افسوس کرنے کے لیے آئے کہ آج آپ کی باجماعت نماز رہ گئی، تو وہ رونے لگ گئے آگے سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ میرا آنا آپ کو برا لگا اس لیے رو رہے ہیں۔ اب دیکھیں صرف اہمیت کے لیے یہ بات امام غزالی نے اگر لکھی ہے تو اس بات کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے لکھی نا، بڑی عجیب بات ہے میں جو کہنے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں، میرا آنا برا لگا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں تیرا آنا برا نہیں لگا، کہنے لگے اگر میرا بیٹا فوت ہو جاتا تو 10,000 بندہ میرے گھر آتا، میری نماز فوت ہوئی ہے صرف ایک بندہ پوچھنے آیا ہے۔ یہ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے بیٹے کا فوت ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، مگر ان کے نزدیک نماز کی اہمیت کا عالم یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا فوت ہو جاتا 10,000 بندے مجھ پاس تعزیت کے لیے آتے، میری نماز فوت ہو گئی ہے اور صرف ایک بندہ مجھے پوچھنے آیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کا نام لے کر ہم ہدایت کا سامان حاصل کرتے ہیں۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ، آپ نے ان کا واقعہ سنا ہوگا، ایک عورت ان کے پاس سوال کرنے کے لیے آئی تھی، مسئلہ پوچھ رہی تھی، اس کی ہوا خارج ہو گئی، وہ شرمندہ ہوئی عورت کہ میں ان کے سامنے میرا بے پردہ ہو گئی، تو آپ نے دیکھا شرمندگی محسوس کر رہی ہے، تو کان اس کی طرف کیا کہ کہتے ہیں بی بی اونچا بولو مجھے سنائی دی، اونچا بولو کیا کہہ رہی، اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے اس کو خوشی ہو گئی کہ میرا پردہ رہ گیا، اس نے سوال پوچھا چلی گئی، اس کے جانے کے بعد جب تک وہ زندہ رہی یہ بہرے ہی بنے رہے، اس وقت نہیں کہ بعد میں کوئی اسے یہ نہ بتا دے جا کر کہ وہ تیرے لیے کیا تھا، بعد میں بھی اتنا خیال رکھا۔ اب آپ سمجھ آئی کہ کون لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ایک نماز کے چلے جانے پر پوچھ نہیں رہے، تو مجھے اس بات کا دکھ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس پر ہم مکمل کر لیتے ہیں۔ آپ نے حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ کا فرمان ہے، بلکہ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک پر ہم مکمل کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک امام غزالی نے نقل فرمائی، یہ بڑی
ایمان افروز ہے، اس کو کوشش کریں کہ اس پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کر دے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے 40 دن باجماعت نماز ادا کی اس طرح کہ اس کی تکبیر تحریمہ فوت نہ ہو، یعنی وہ پہلے جب امام اللہ اوپر کہے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، وہ اس وقت ساتھ شامل ہو جائے شروع سے۔ میں جس نے 40 دن اس طرح نماز پڑھ لی باجماعت مکمل، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو 2 چیزوں سے بری کر دیتا ہے، 2 چیزوں سے اس کو نجات دے دی جاتی۔ کون کون سی؟ فرمایا ایک اسے منافقت سے بری کر دیا جاتا ہے، یہ منافقت نفاق نہیں ہوگا، اور دوسرا فرمایا اللہ اسے دوزخ سے بری کر دیتا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ یعنی اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے جو بزرگان دین تھے، جو اللہ والے تھے، جو پہلے بزرگ ہمارے لوگ تھے، وہ اتنی زیادہ کوشش کر کے فرض نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ تو جتنا بھی ہو سکے ممکن آپ لوگ باجماعت نماز مسجد میں آ کے ادا کریں، اور اگر مسجد میں نہیں آتے تو جہاں پر بھی ہیں 2-3 دوست آؤ، جہاں بھی 2 ہوں 2 سے آپ کی جماعت ہو جاتی ہے، 2 بندے ہیں آپ جماعت کے ساتھ ادا کریں تاکہ جماعت والوں میں نام آ جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا